السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم خوش آمد جو 10th کلاس کی اردو کتاب میں انشیہ دیا ہوا ہے، جو سر سید احمد خان نے تحریر کیا ہے، ان کے الفاظ معنی جو اس میں مشکل الفاظ معنی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، ان کے معنی سمجھیں گے، اور ساتھ ہی جو اس کتاب میں سوالات دیے گئے ان کے جوابات بھی ہم اس ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔ آج ہم اب اس سبق کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی کتاب میں دیکھا ہوگا فرہنگ لفظ جو ہے، ورڈ آتا ہے فرہنگ۔ فرہنگ لفظ آتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے لغت، یعنی ڈکشنری۔ ڈکشنری اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع یا کسی کتاب میں جو کوئی موضوع دیا گیا ہو، اس میں مشکل الفاظ ہوں یا اصطلاحات ہوں، ان کے معنی آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، آپ کو وہاں پر لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا یہاں مہلک۔ کیا لفظ ہے؟ مہلک۔ مہلک کس کو کہتے ہیں؟ مہلک کہتے ہیں ہلاک کرنے والی کسی چیز کو، جیسے کوئی مہلک بیماری ہے، کوئی مہلک مرض ہے، یا کوئی مہلک ہم یا کسی ایکسیڈنٹ سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں خطرناک، یعنی ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا مہلک ایکسیڈنٹ تھا، یہ خطرناک حادثہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے خوشگلو۔ خوشگلو کے معنی ہے اچھی آواز والا، یعنی جو سریلی آواز میں بات کرے، چاہے وہ کوئی گانا گائے، چاہے کوئی کسی منقبت گائے، یا کسی بھی طرح کا جو اپنی زبان سے، اپنے منہ سے جو آواز نکالتے ہیں، اس میں اگر خوشو اور خضو پایا جائے، یعنی اس میں سریلی آواز پائی، مٹھاس پائی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں خوشگلو۔ باغی، اب آپ نے دیکھا ہوگا باغی کسے کہتے ہیں؟ سرکش کو، جو خلاف ہو جائے کسی بات کے، یعنی جس طرح سے ہم 1857 کا ریولٹ دیکھتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں انگریز حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی، یعنی جو یہاں کے باشندے تھے، یہاں کے جو لوگ تھے، وہ انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، ان کے لیے باغی ہو گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے، یعنی ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ اسی طرح مکر و فریب۔ مکر و فریب کہتے ہیں دھوکہ دینا، یعنی دھوکہ دینا، یعنی اس کو دغا دینا، اس کو کسی چیز میں دھوکہ دینا، یعنی اس کو مکر و فریب میں کی جال میں پھنسانا۔ غالب کہتے ہیں کسی چیز کا حاوی ہو جانا، یعنی زور آور ہو جانا۔ حاوی ہو جانا یعنی اس پر غلبہ پا لینا، یعنی فتح یا کامیابی حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں غالب آ جانا۔ فیاض۔ فیاض کہتے ہیں سخی یا سخاوت کرنے والے کو۔ دریا دل، جو اپنی چیزوں کو ایسا شخص جس میں جو دل کا بہت بڑا سخی ہو، یعنی وہ اپنے پیسے یا اپنی چیزوں سے کسی دوسرے کی مدد کرے، اس کو کہتے ہیں یہ سخی ہے، یہ سخاوت کرنے والا ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنے والا ہے۔ لیاقت۔ لیاقت کہتے ہیں قابلیت کو۔ اس سے پہلے ہے غالب سے بدذیب۔ بدذیب کہتے ہیں ناموزوں، یعنی جو مناسب نہ ہو، یعنی جو نازیبا ہو، مناسب نہ ہو، جس کی سماج میں مطلب اچھا تاثرات نہ ہو۔ چست اور چالاک۔ چست اور چالاک کہتے ہیں فرتیلا، ہوشیار، چالاکی۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے وہ چست ہے، چالاک ہے، یہ بچہ ڈھیلا ہے، یہ بچہ تھوڑا ڈمی ٹائپ کا ہے، تو وہ مخالف میں آ گیا، وہ اس کے برعکس ہو گیا۔ یعنی ہم کہیں گے عرفان ایک چست اور چالاک لڑکا ہے، اس کے برعکس اس کا جو دوست ہے وہ ڈل ہے، وہ کند ذہن ہے۔ اس طرح سے ہم چست اور چالاک کہتے ہیں فرتیلا کو، جس میں پھرتی ہو، جس میں چالاکی ہے، جو ہوشیاری برتتا ہو۔ ابہارنا۔ لفظ ابہارنا، اکسانا، کسی کو کسی چیز کے لیے آمادہ کر دینا، کسی چیز کے لیے اس میں جوش اور ولولہ بھرنا، اس میں جذبات بھرنا، ٹھیک ہے، یہ ابہارنا۔ ناموری۔ یہ ناموری لفظ ہے شہرت، نیک نامی، یعنی کسی نے اپنے قابلیت سے، اپنی اپنی قابلیت سے، اپنی لیاقت سے، اپنی صلاحیت سے
کوئی نام حاصل کیا ہو سماج میں، سوسائٹی میں اس کا کوئی رتبہ ہو، اس کو کہتے ہیں ناموری، یعنی اس نے شہرت حاصل کر لی ہے۔ واجب، واجب ہم کہتے ہیں یہ کام واجب ہے یا نہیں ہے، یہ کام درست ہے یا نہیں ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں آپ اس کے واجب دام لگائیں، آپ اس کی واجب قیمت لگائیں۔ تو ہم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی صحیح قیمت یعنی درست قیمت لگائیں یا ٹھیک ٹھاک قیمت لگائیں۔ فیاض، فیاض کہتے ہیں دل، یہ اب جا کر آپ کا لفظ ہے فیاض، دریا دل، سخی جو سخاوت کرنے والا ہو، جو اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرنے والا ہو۔ لیاقت، لیاقت کہتے ہیں قابلیت کو، کسی میں کچھ چیز کرنے کا ہنر ہونا، لیاقت ہونا، قابلیت ہونا، صلاحیت ہونا۔ استعانت ہونا، استطاعت ہونا، کسی چیز کو پانے یا حاصل کرنے کی قابلیت ہونا۔ اگلا لفظ ہے چھچھورا پن، یہ اوچھا پن کہتے ہیں، گھٹیا پن، جس کو ہم کمینہ پن بھی کہتے ہیں، غیر مہذب حرکتیں جو کرتا ہے، جو کسی سماج میں یعنی کسی محفل میں بیٹھا اور اس طرح کی اٹھ پٹنگ باتیں کہے تو اب اس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ کیا چھچھورا پن تو نے کر دیا ہے، یعنی یہ کون سی حرکتیں کر دی ہیں جو اپنے اس سماج میں قابل قبول نہ ہو، اس چیز کو ہم کہتے ہیں چھچھورا پن کہتے ہیں۔ مادہ، مادہ کے لفظ ہے سیاق و ثبات کے اعتبار سے مادہ کئی معنی میں رکھتا ہے، جیسے اصل ہونا، یعنی ہم کہتے ہیں یہ اس لفظ کا مادہ عربی زبان سے ہے، یعنی یہ اس لفظ کا، اس ورڈ کا جو میننگ ہے، جو اس ورڈ جو یہ اس کی اوریجن ہے وہ کسی دوسری زبان سے لیا گیا ہے۔ اوریجنل ورڈ جو ہے عربی میں یا فارسی میں ہے جی یہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں مادہ۔ ہر وہ چیز جس کا وزن، جو وزن رکھتی ہو یا جو جگہ گھیرتی ہے، اس کو بھی مادہ کہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق کہتے ہیں بات کا اگلا حصہ ہونا یا بات کا پچھلا حصہ ہونا، یعنی پس منظر، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو پس منظر، یا انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کنٹیکسٹ، کسی چیز کا، کسی موضوع کا کوئی کنٹیکسٹ ہونا، اس کنٹیکسٹ میں یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مادہ ہونا۔ وصف کہتے ہیں ہنر ہونا، صفت ہونا، تعریف یا خوبی یا خاصیت، یہ اس کا وصف ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ یہ اس کپڑے کا، جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کسی شاپ پر جاتے ہیں کچھ چیز خریدنے، تو آپ کو وہ دکاندار، وہ دکان والا کہتا ہے یہ اس چیز کی خاصیت، یہ اس چیز کا وصف ہے۔ یا ہم کسی کاریگر کو لاتے ہیں تو اس کاریگر کا ہنر دیکھ کے، اس کی وصف دیکھ، اس کی خوبی دیکھ کر، اس کی صلاحیت دیکھ کر ہم اس کو لاتے ہیں، خاصیت اس کی جو ہوتی ہے اس کی بنا پر ہم اس کو اپنے کام پر رکھتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے گرفتار، گرفتار کہتے ہیں پھنسا ہوا، یعنی کسی چیز میں مبتلا ہونا ہے، کسی چیز میں کی وجہ سے گرفتار ہو جانا، ٹھیک ہے، پکڑا جانا۔ رفتہ رفتہ، اس کا تو لفظ آسان ہے، آہستہ آہستہ، یعنی ہولے ہولے یا آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے۔ اعلی ہمت، اعلیٰ ہمت والا، جس میں قابلیت ہو، جس میں طاقت ہو، جس میں مطلب ایسا شخص جس کی ہمت بلند ہو، بلند ہمت والا، سخت ہمت والا، اس کا لہجے کے لحاظ سے، اس کی قابلیت کے لحاظ سے، اس کی طاقت کے لحاظ سے وہ اعلیٰ ہمت رکھتا ہے۔ تقویت دینا، طاقت بخشنا، قوت دینا، تقویت ہونا، کہ کسی چیز کو کرنے کے لیے اس کی کیا طاقت ہے، اس کی کیا قوت ہے، اس کی تقویت کیا ہے۔ سبب، سبب کہتے ہیں وجہ کو، یہ اس چیز کا سبب بنا، یعنی ہم نے جو گناہ کیا اس کا سبب کوئی یا تو ہمارا معاشرہ ہے، یا ہماری سوسائٹی ہے، یا ہمارا گھر ہے، یا ہمارا ایسے ماحول ہے جس میں ہمارے دوست احباب ہیں جو اس گناہ میں مبتلا پہلے سے تھے۔ جیسے اگر آپ کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ میں بھی وہ عادات آ جائیں گے، تو وہ اس کے سبب بن جائیں گے، آپ وجہ بن جائے گی۔ وصف کہتے ہیں ہنر کو۔ غفلت، غفلت کہتے ہیں لاپرواہی، جیسے ہم نے یہ غفلت میں یہ کام کر دیا، لاپرواہی میں کام کر دیا، بے ہوشی میں یا بے خبری میں، یعنی جو آپ نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو، غفلت میں، جو آپ کا ذہن، یعنی آپ نے جو انٹینشن آپ کی تھی اس طرح سے نہ ہو، انٹینشن کہتے ہیں جس کی نیت ہو، جو آپ نے پہلے سوچا سمجھا ہو، اس کو ہم انٹینشن کہتے ہیں۔ بغیر انٹینشن کے
غفلت میں کرنا یعنی لاپرواہی میں کرنا جس کے آپ کو کوئی مقصد آپ کا نہیں تھا. عمدہ، عمدہ کہتے ہیں اچھا ہونا، خوب ہونا، قابل تعریف، بہتر ہونا، یہ کہتے ہیں ہم عمدہ کو. مفید کہتے ہیں فائدہ مند ہونا، جس سے ہمیں فائدہ ہو، جس سے ہمیں کوئی چیز حاصل کرنے میں یہ مفید ہے، یہ کام کرنا مفید ہے، وغیرہ وغیرہ. تیز مزاج جس میں تیز مغز ہو، تند ہو یعنی اس میں تیزی ہو، پھرتی ہو. حقارت کہتے ہیں نفرت سے دیکھنا، کسی چیز کو اس طرح دیکھنا، کسی چیز کو یا شخص کو کم تر سمجھنا، کم تر عزت، کم عزت دینا، حقارت سے دیکھنا، اس کو بغیر اس کو عزت نہ دینے کی نظر سے دیکھنا، یعنی اس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پست ہمت. پست ہمت کہتے ہیں کم ہمت والا، بزدل، جس میں کوئی کام کرنے کی قابلیت، صلاحیت نہ ہو، جو کوئی کچھ کام، اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو کرنے میں وہ ڈرتا ہو، یعنی ہم کہیں گے یہ بزدل ہے، یہ ہمت والا کام تھا، یہ اس کی بس کی بات نہیں تھی. بے حوصلہ جس میں کام کرنے کا ولولہ، جنون نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں پست ہمت. تمیز کہتے ہیں فرق یعنی ڈفرینس، اس کو اس چیز کی تمیز نہیں ہے، اس کو اس چیز کا فرق نہیں ہے. حق اور باطل کیا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو فرق نہیں ہے. سچ اور جھوٹ میں یہ تمیز نہیں کر پاتا ہے. غلط اور صحیح میں یہ تمیز نہیں کر پاتا، یعنی فرق نہیں کر پاتا، یہ اس کو اس چیز کی سوچ اور سمجھ نہیں ہے. خد و خال کہتے ہیں شکل و صورت. خد اور خال یہ دو لفظ ہیں، خد اور خال، شکل و صورت. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ باور کرانا ایک اور لفظ آپ کو یہاں پر آئے گا، باور کرانا. باور کہتے ہیں یقین دلانا، اس کو بھروسہ دلانا، اعتماد دلانا. ذہن اور قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، ذہن کہتے ہیں دماغ کو. مفلوج کرنا، فالج زدہ ہونا، ناکارہ ہونا، جو کام کرنے کی قابل نہیں ہو. لاحق ہونا یعنی عائد ہونا، مسلط ہو جانا. متمنی ہونا، کسی چیز کا خواہش مند ہونا. یہ آپ کو ابھی ہم جو مضمون پڑھائیں گے، توضیحات پڑھائیں گے، اس میں یہ آپ کو لفظ مل لیں گے. کون سے؟ باور کرانا، ذہن و قلب، مفلوج، لاحق، متمنی. یہ کچھ الفاظ ہیں. جیسے تھوڑا سا ہم اس کو پڑھ لیں گے. مضمون خوش آمد میں سر سید احمد خان نے خوش آمد پسندی جیسے گھٹیا انسانی جذبے کی برائی گنوائی ہے. یعنی اس مضمون میں خوش آمد میں سر سید احمد خان نے یہ خوش آمد ہے کیا؟ اصل میں یہ انشیہ ہے جو سر سید احمد خان نے لکھا تھا. اس میں انسان کی خوش آمدی یعنی انسان کی گھٹیا انسانی جذبے، یعنی انسان کے جو جذبات ہیں، خوش آمدی ہے، اس کی برائیاں گنوائی ہیں، اور قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے. قارئین کو یعنی قاری کہتے ہیں جو سن رہا ہوتا ہے، قارئین جو سننے والے ہیں، جو اس کو ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے، یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے. کیا یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر دیتی ہے. یہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جو خوش آمدی ہے، خوش پسندی ہے، یہ انسان کے ذہن، انسان کے دل اور دماغ، ذہن و قلب، دل و دماغ کو اس طرح سے مفلوج کر دیتی ہیں، اس طرح سے فالج زدہ کر دیتی ہیں، ناکارہ کر دیتی ہیں. کس طرح سے ناکارہ کر دیتی ہیں؟ ایک خطرناک بیماری کی جیسے کوئی انسان کسی خطرناک بیماری میں، کسی بڑے مرض میں مبتلا ہو جائے، تو اس مرض کی وجہ سے انسان میں وہ ہمت، وہ سخت نہیں رہتی ہے، وہ جنون نہیں رہتا ہے، وہ طاقت نہیں رہتی ہے، وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے دن بدن. اسی طرح سے خوش آمدی کی وجہ سے انسان کا ذہن، انسان کا قلب اس خوش آمدی کی سبب دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے. اس کی نفسیات پر اس کا اثر کر جاتا ہے، اس کی اخلاقیات پر اس کا اثر کر جاتا ہے، اس کی طاقت پر، اس کا جو ذہنی تاثرات ہیں اس پر اثر کر جاتا ہے. اس کا جو ایک نفسیات ہے، اس کا جو ایک لفظ ہے عزت نفس، اس کو جو ہے ختم کر دیتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کی عزت کرنا بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو ایک اس طرح کے اس کی سائیکالوجیکل پریشر بن جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی جھوٹی موٹی جو باتوں کو ہی اپنے لیے فائدہ مند، سود مند سمجھتا ہے.
اس مرض میں لاحق ہوتے ہی انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، اپنے میں ایسے اوصاف دیکھنے کا مطمئن رہتا ہے۔ یعنی جب یہ خوش آمدی کی بیماری اس میں لاحق ہو جاتی ہے، اس پر مسلط ہو جاتی ہے، اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی اصلیت کو، وہ اپنی جو اس کی اصلیت تھی اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ وہ دوسرے کے اوصاف اپنے اندر ڈھونڈنے میں کا مطمئن ہو جاتا ہے، خواہش مند ہو جاتا ہے۔ مطمئن کہتے ہیں خواہش مند ہونا، ٹھیک ہے، مقصد میں کا کسی چیز کا طلبگار ہو جانا، مطمئن ہونا، جس کا وہ اہل نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ اب ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی اپنی قابلیت ہوتی ہے، اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر میں کسی دوسرے انسان کی صلاحیت کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا تو مجھے اس طرح کا بننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں چاہوں گا کہ مجھے کسی ڈاکٹر یا کسی پروفیسر یا کسی شہرت یافتہ انسان کی تمام خوبیاں میرے اندر ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اس طرح میں اپنے آپ کو باور کرانے کی کوشش کروں، ایسا نہیں ہو۔ جب تک میں اس چیز پر کام نہیں کروں گا، ہاں میں بن سکتا ہوں، لیکن اس چیز کو مجھے کامیابی کے ساتھ وہ اپنی چیزیں اندر ڈالنی ہے، ان پر کام کرنا ہے، ان پر محنت کرنی ہے۔ اگر میں چاہوں گا کہ کسی خاص قسم کے قاری کی طرح میں قرآن پڑھوں، تو مجھے اس طرح کا لہجہ اختیار کرنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سوچوں اور میرے اندر وہ چیز آ جائے، میں بولوں گا کہ بھائی کسی ڈاکٹر کی طرح یا کسی پروفیسر کی طرح میں بات کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کو اگر آپ چاہو گے کرنا، وہ کر سکتے ہو، لیکن اس پہ وقت لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی اور شخصیت کی متعلق کہہ دوں کہ یہ بس یہ جیسا وہ ہے ویسا میں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی عزت نفس پر قابو پر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایسی باتیں سننے کا خواہاں ہوتا ہے جس سے اس کا نفس موٹا اور اس کی چھوٹی انا کو تسکین ملے۔ تو وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس چیز کا خواہ ہوتا ہے، اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ میرا جو عزت نفس ہے یا ایسی انا جو عزت ہے وہ مجھے ملے، جس کا تسکین ملے، جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ وہ اپنی جھوٹی تعریف سننا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں وہ قابلیت نہیں ہے، تو لوگ تو اس کی جھوٹی تعریف ہی کریں گے۔ اگر وہ کسی عہدے پر، کسی مقام پر فائز ہے، تو لوگ آ کر اگر لوگوں کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اپنا کام نکلوانا ہے، تو اس کی جھوٹی تعریف کرنا ہی پڑے گی۔ خوش آمدی کا جذبہ انسان کے اندر جیسے جیسے قوی ہوتا ہے، وہ ذہنی روحانی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان ہمیں بس یہی باور کرانے کی، یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ میں خود خوش آمدی آ گئی، اس دلدل میں آپ پھنس جائے، جیسے جیسے آپ اس خوش آمدی میں آگے آگے بڑھتے رہیں گے، آپ اور وہ حاوی ہوتی رہے گی، آپ کی روحانی، آپ کی ذہنی، آپ کی اخلاقی تہذیب ختم ہوتی جائے گی، ان پر اثر انداز ہوتے جائے گا۔ اس طرح سے آپ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان برائیوں سے، اس خوش آمدی کی برائی سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی اصلیت کو پہچاننا چاہیے، اسی کے مطابق آپ نے اپنی سوسائٹی میں رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اب سوال ہے، خوش آمد کو بدتر چیز کیوں کہا گیا ہے؟ اب کیونکہ آپ نے آج 2 دن ہو گیا آپ کو یہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خوش آمدی کیا بلا ہے، یہ کس طرح کی بیماری ہے۔ جب انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اس کو نہ اپنی اصلیت کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو اپنی عزت نفس کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو حقیقت کی پرواہ ہوتی ہے۔ بس اس کو چاہیے تو اپنی تعریف ہی چاہیے، چاہے وہ جھوٹ موٹی کی تعریف کیوں نہ ہو، اس کو وہی چاہیے۔ خوش آمد کو بدتر چیز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ انسان کے دل و دماغ، اخلاق و کردار کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جھوٹی تعریف سن کر انسان غرور اور خود پسندی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، اپنی خامیوں سے غافل
ہو کر سچی نصیحت کرنے والے کو قبول نہیں کرتا ہے، بس اس کو اگر کچھ چیز خوشی دیتی ہے تو وہ اس کی جھوٹی تعریف ہی اس کو خوشی دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں تکبر اور غرور کا مادہ پیدا ہوتا ہے، جو اس کی روحانی اخلاقی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اس میں مفاد پرستی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اپنے مفاد اپنی تعریف ہی سننا ہی پسند ہوتا ہے، اور اس کے کردار کی کمزوری، غیرت عزت نفس کی کمزوری اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، چاہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ میری جھوٹی تعریف کر رہے ہیں، لیکن تب بھی وہ اپنی نفس کو، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ تعریفیں سنتا رہتا ہے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح سے اس کی عزت چلی جاتی ہے، اس سے اخلاق، اس کا وقار اس سوسائٹی سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو، خوش آمدی کو بری چیز کہا ہے، بدتر چیز کہا ہے۔ دوسرا سوال ہے خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہیں؟ تو ابھی ہم نے پڑھا خوش آمدی میں بہت ہی زیادہ عیب ہیں۔ خوش آمدی میں اخلاقی، نفسیاتی، سماجی طور پر کئی بڑے عیب پائے جاتے ہیں، نقصانات پائے جاتے ہیں، جیسے اخلاقی جو اس میں عیب ہے، مورل ویلیوز، وہ اپنے پورے مورل ویلیوز کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس میں وہ قابلیت نہیں ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے جس کا وہ مطمئن نہیں ہے، جس کی تعریف کرنے کا وہ شوقین ہے، تعریف کروانے کا شوقین ہے، اس میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں، تو وہ اپنی مورل ویلیوز تمام تر کھو دیتا ہے، اخلاقیات کھو دیتا ہے۔ نفسیاتی بیہیویئر، سائیکالوجیکل بیہیویئر اس کا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سماج میں، سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت، اس کا کوئی قدر نہیں رہتی ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے، تب بھی وہ اپنی خوش آمدی کے لیے خواہاں ہوتا ہے، آمادہ رہتا ہے، اس میں مطمئن رہتا ہے، یعنی اس کی خواہش مند رہتا ہے، طلبگار اس کا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے خلوص کو ختم کر دیتا ہے، کیا؟ خوش آمدی، یہ اس کے عیب ہے۔ معاشرے میں منافقت پھیلاتا ہے، منافقت جو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں بڑے بڑے جو ہمارے پارلیمنٹرین ہیں، سیاستدان ہیں، وہ اس ورڈ کا انگلش میں یوز کرتے ہیں، ہپوکریسی۔ ہپوکریسی کہتے ہیں یا منافقت کہتے ہیں دگلا پن کو، جس کا جو کہاں سے نکلا ہے؟ نفاق سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مکر و فریب کرنا، باہری دکھاوا، یعنی ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، جو سیاست دان ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک دکھاوے والی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے سٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان میں خود بخود کنٹراڈکشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ کسی سوسائٹی میں کسی جگہ پر آ کر کچھ بیان بازی کرتے ہیں، بعد میں اسی بیان بازی سے انکار کر جاتے ہیں، جیسے وہ مطلب وہ دوگلا پن دکھاتے ہیں، وہ دو طرح کے جو شخصیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مکاری اور فریبی کا وہ ثبوت دیتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کوئی لیڈر ہمارے سامنے، ہمارے پاس آئے گا، وہ چاہے وہ ووٹنگ کے ٹائم ہو چاہے اس کے بعد ہو، وہ ہمارے پاس آ کر بہت بڑے دعوے کر دیتا ہے، بعد میں وہ دعوے جو ہے جو دعوے ہیں وہ پورے نہیں کر پاتا ہے، بس وہ دعوے جو ہے وہ کیونکہ وہ ہمارے سامنے آیا تھا، ہمارے اس کو باہری دکھاوا کرنا تھا، تو وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے جاتا ہے۔ اس میں جھوٹ اور منافقت ہوتی ہے، یعنی خوش آمدی کی بنیاد ہی تو مبالغہ آرائی ہے۔ مبالغہ آرائی کہتے ہیں بات کا اصل حقیقت سے بڑا چڑھا کر بیان کرنا، اس میں ہپوکریسی کا مظاہرہ کرنا، اس میں جھوٹ موٹ کی باتیں پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ جھوٹ، مبالغہ آرائی اور جھوٹ پر ہوتی ہے، حق اور سچائی کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ خوش آمدی میں شخص اپنے فائدے کے لیے سچ کو چھپاتا رہتا ہے اور غلط کام کو بھی صحیح بتا کر پیش کرتا ہے۔ یہ
खुशामदी की है। अगर मैं किसी की खुशामदी कर रहा हूँ, किसी लीडर की खुशामदी कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि उसमें ये ऐब पाए जाते हैं, ये उसमें गलतियाँ हैं, ये उसमें कोताही है, उसमें खामियाँ हैं। अगर मैं उसके सामने उन खामियों को, उन कोताहियों को पेश बताऊंगा उसको, तो वो तो मेरा काम नहीं करेगा, वो तो एक अपनी इंसल्ट समझेगा उस चीज़ को। इसलिए मुझे अगर अपना काम निकालना है, मुझे मालूम है कि उसमें ये खामियां हैं, उसमें ये गलतियां हैं, वो उसमें ये गुनाह पाया जाता है, लेकिन मैं उस चीज़ पर पर्दा डाल दूंगा क्योंकि मुझे अपना काम निकालना है। मुझे उसके लिए मुबालगा आराई करूंगा, एक उसकी अगर थोड़ी सी खूबी है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करूंगा, ताकि वो मेरा काम आसानी से जो है उसको अप्रूवल दे दे। इज्जत नफ्स का खात्मा हो जाता है इसमें। इज्जत की कोई परवाह ही नहीं रहती है। दूसरों के बेजा तारीफें करने और इनके सामने झुकने के से इंसान अपनी खुददारी, अपनी इज्जत को खो बैठता है। हसद और लालच, ये अमल भी इसमें पाया जाता है। सिर्फ ज़ाती मफाद और माल और दौलत या किसी ओहदे की लालच में आकर वो अपनी असलियत को, अपनी जो सच्ची बात है उसको वहां पर बयान नहीं करता है, पेश नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका जो है इज्जत नफ्स भी आस्ता आस्ता चला जाता है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम में ये सवाल आते हैं, तो अगर इतने ही आप नफ्सियात, समाजी और इखलाकी बुराइयों को सामने रखकर, झूठ और मुबालगा आराई को सामने रखकर, इज्जत नफ्स को सामने रखकर ये 4-5 चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा सवाल है, सर सैयद अहमद खान के मौजू खुश आमद का खुलासा बयान करें। तो ये हमने अभी पढ़ा। अगर ये 1-2 सवाल जो हमारे पास हैं, इनको ही आप जोड़ कर लिख लेंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम दर्ज झेल इक्तबास को पढ़कर सवालात के जवाब देंगे। तो ये हम अगली वीडियो में इसको लाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में शामिल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आती है, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेटों के साथ उसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इससे हम एक मोटिवेशन हमें मिलती रहती है, हम मोटिवेटेड होकर और वीडियो लाने की और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरा यूट्यूब चैनल है इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। इस पर आप अपनी यूट्यूब पर जाकर वहां पर सर्च करेंगे इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट, तो मेरा ये सामने लोगो है, ये भी आ जाएगा। और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं जेके एसएसबी के रिलेटेड। जो पटवारी और नायब तहसीलदार के एग्जाम हुए थे उसमें भी हमने काम किया है, उस पर भी हमने काम किया है। वहाँ पर तकरीबन 30+ वीडियोस हैं, उनको भी आप देख सकते हैं जो आपके लिए मुफीद हैं। उसके बाद उसमें ट्रांसलेशंस भी हैं, तो 10th क्लास के स्टूडेंट भी उसको देख सकते हैं आराम से, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ हमने एक और प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें हमने 10th क्लास का उर्दू की जो बुक है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई हैं, जिसमें दास्तान है, नावल है, अफसाना है, इस तरह की हमने वीडियोस बनाई हैं। तो मुझे उम्मीद है आप वहां पर जाकर उसको सबसे पहले तो उसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। अगर आपको वो वीडियोस पसंद आती हैं, उन्हें पूरा देखें, जिसकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।